السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد عبدالعظیم ہے۔ جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سارے بچوں کو جو ہے سو تعلیمی اداروں سے محروم کر دیا گیا تھا۔ بچوں کے لیے تعلیمی ادارے کا، مدرسوں کا یا پھر اسکولز کا سارے بند کر دیے گئے تھے۔ تو اسی دوران، لاک ڈاؤن کے دوران میں بچوں کی دینی تعلیم کے لیے اور تربیت کے لیے مدرسہ قائم ہوا تھا غوث نگر میں، جو بالکل سے ایک چھوٹے سے جو ہے ایک چھوٹے مڑگی میں اس کو شروع کیا گیا تھا۔ وہاں پر تھوڑے بچے، 4-5 بچے آتے تھے، کچھ سہولتیں وغیرہ بھی نہیں تھیں۔ تو اس بات کی خبر جو ہے ہمارے ابو احمد صاحب کو دی گئی، تو انہوں نے اس کے بعد یہاں پر تعمیری کام شروع کیا، جس کی وجہ سے ایک بڑا مدرسہ قائم کیا گیا۔ 100 گز کی زمین لے کر اس میں مدرسہ قائم بنایا گیا، تعمیر کرایا گیا۔ ابو احمد صاحب یہاں پر آ کے بازو پلاٹ ایک خالی تھا، تو وہاں پر اس کو جو ہے اس کو خرید کر اور اس کے جو ہے بچوں کے لیے جو سہولتیں ہو سکتی ہیں، شیٹ وغیرہ اور جو ہے سو بچوں کے لیے طباعی کتابیں وغیرہ اردو پڑھنے کے لیے ہوں یا پھر ناظرہ قرآن پڑھنے کے لیے ہوں، اسی طریقے سے بیڈ شیٹیں وغیرہ بھی ان سب کا انتظام کیا۔ اور الحمدللہ اس کے بعد سے کئی بچوں کا داخلہ ہوا ہمارے پاس، تقریباً 60-70 بچے آنے لگے۔ پھر اس کے بعد پھر بچیوں کا بھی انتظام پڑھانے کے لیے کیا گیا، بچیاں بھی آنے لگے لڑکیوں کا مدرسے کے لیے۔ پھر ان کے لیے ایک معلمہ کا انتظام کیا گیا پڑھانے کے لیے، اور تقریباً لڑکیاں بھی ہمارے پاس 70-80 کے قریب بچیاں بھی لڑکیاں بھی آنے لگے۔ الحمدللہ اسی طریقے سے مدرسے کی کارروائی، تعلیمی ادارہ ابھی تک الحمدللہ قائم ہے۔ ہمارے پاس تقریباً 160 بچے، پورے طلباء اور طالبات ملا کے 160 ہیں۔ بچوں کے لیے جو ہے لڑکے زیادہ ہونے کی وجہ سے دو اساتذہ کا جو ہے تقرر ہوا۔ ہمارے پاس 2 اساتذہ ہیں، ہم 2 اساتذہ مل کے جو ہے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور بچیوں کے لیے ایک معلمہ ہیں، انہوں آ کر بچیوں کو پڑھاتے ہیں۔ بچیوں کی ٹائمنگ جو ہے 3:30 سے لے کے 5 بجے تک ہے، پھر بچوں کی ٹائمنگ 5 بجے سے لے کے تقریباً 7 بجے تک ہے۔ ناظرہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اسی طریقے سے سورہ وغیرہ ہی پڑھا جاتا، اور جو تھوڑے زیادہ بڑے بچے ہیں ان لوگوں کو جو ہے سو اردو پڑھانے کا بھی نظم چل رہا ہمارے پاس، جیسا کہ اردو پڑھانا، لکھانا وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، نمازیں بھی الحمدللہ یہاں پر پہلے جب بچے آتے ہیں 5 بجے تو سب سے پہلے ان لوگوں کو نماز پڑھائی جاتی، اس کے بعد تعلیم شروع ہو جاتی۔ جمعہ کے دن جو ہے ہمارے پاس بچوں کو جو ہے دینی باتیں، اسلام کا طور طریقہ، اور اسی طریقے سے نماز وغیرہ کے مسائل، پھر نماز کیسے پڑھی جاتی، اس بارے میں جو ہے تھوڑی سی بات جو ہے سو اس کے لیے تھوڑی تقریر وغیرہ کی جاتی ہے۔ ہمارے الحمدللہ بچے جو ہے زیادہ بڑھ بھی گئے، اور الحمدللہ ان کی تعلیم بھی بہت اچھی طریقے سے چل رہی تھی، اس لیے تو ان لوگوں کی ٹائمنگ بھی 2 گھنٹے کر دی گئی، 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک کر دی گئی۔ ہمارے پاس ناظرہ پہلے تو قرآن ناظرہ پڑھا جاتا، پھر اس کے بعد دینیات پڑھائی جاتی، ابتدائی دینیات، جس میں جو ہے وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، وضو کے فرائض، اور اسی طریقے سے نماز کے فرائض، واجبات، وہ سب دینیات میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے احادیث وغیرہ ہے، اور قرآنی آیات ہے، ان کا ترجمہ وغیرہ ہے۔ اکثر تو غوث نگر کے ہی بچے یہاں پر آ کے پڑھتے ہیں، اور دوسرے بازو علاقے کے یا پھر کہیں اسماعیل نگر وغیرہ کے بچے بھی آ کر یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد جمیل ہے۔ یہاں پر
جو مدرسہ چل رہا ہے، پہلے سے حافظ صاحب یہاں پر تعلیم دے رہے تھے، اس کے بعد میں جب بچے بڑھے تو اس کے بعد ایک معلم کی اور ضرورت محسوس ہوئی۔ ابو ایمل صاحب کی طرف سے یہ تقاضا تھا کہ اور ایک معلم صاحب کو ہی بڑھایا جائے، اور یہاں پر غوث نگر، محمد نگر اور اسماعیل نگر یہ علاقوں کے بچے پڑھ رہے ہیں کہ جمعہ کا دن ایک مخصوص دن ہوتا ہے، تو اس میں بچوں کو عملی طور پر نماز کیسی پڑھی جاتی ہے، رکوع سجدہ وغیرہ یہ کیسا کیا جاتا ہے، اس کی مشق کرائی جاتی ہے۔ جمعے کو دعائیں وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، ایک جمعے کو احادیث وغیرہ پڑھائی جاتی ہیں، اور ایک آخری جمعے کو دعائیں، بچوں کو دینی باتیں اور اسلامی طور و طریقہ جو بھی ہے کلموں کی محنت کرائی جاتی ہے اور سورہ یاد دلائے جاتے ہیں۔ گویا ان بچوں کے لیے تو یہ ایک نعمت غیر مترقبہ ہے کہ انہیں ایک گولڈن چانس مل گیا، جیسے ایسے محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ آس پاس کے علاقے اور ماحول کے لحاظ سے بچوں میں دینی تعلیم کا شعور آنا اور اس میں شوق اور دلچسپی سے آنا اور اتنی زیادہ تعداد میں آنا، یہ بات خود ہے کہ بچے خود اپنے شوق سے بچوں کو، کیونکہ جو بچے یہاں سے پڑھ کر گئے تھے الحمدللہ ان کو دیکھ کر دوسروں کے بھی والدین آ کر خود بات کر کے اساتذہ سے داخلہ دلوا رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ ابو ایمل صاحب کی کوشش میں تو دیکھیے ان کی کوشش تو بچوں کے 100% کامیاب ہونے کی ہے، الحمدللہ ایک دن وہ بھی ہو جائے گا جس طرح، کیونکہ ابھی ہم لوگ شروع کر کے بھی ٹائم تو ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ بھی ہوتے ہوتے 100%، 70% تک تو بچے الحمدللہ آ چکے ہیں ابھی، انشاءاللہ تو 100% الحمدللہ کامیاب ہو جائیں گے بچے اس علاقے کے اعتبار سے انشاءاللہ۔